تو اب آ جائیں پوائنٹ نمبر 2، اور پوائنٹ نمبر 2 میں ہم دیکھیں گے احادیث کی روشنی میں کہ ایصال ثواب کا طریقہ۔ تو ایصال ثواب میرے بھائیوں فوت شدہ لوگوں کو زندہ لوگوں کی طرف سے نفع پہنچانے والی چیز، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو نا وہ جس کے اوپر دعائے مغفرت، یہ ایک واحد طریقہ ہے جس کے اوپر اہل سنت اہل تشیع کا اجماع ہے، دعائے مغفرت کے میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم ایک آیت ہے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 اور باقی 22 احادیث کو ڈسکس کریں گے کہ دعائے مغفرت وہ طریقہ ہے اپنا میت کے لیے سارے ثواب کا جس کے اوپر اہل سنت کہلانے والے تینوں گروہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور اہل تشیع کا اجماع ہے۔ یہ ہے اصل بنیاد، باقی طریقے بعد میں آتے ہیں، اور اس کی جڑ قرآن میں موجود ہے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 میں۔ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اور جو ان کے بعد آئیں جو کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے، کہ ایمان والے کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بھی بخش دے اور جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو بھی بخش دے۔ جیسے اعلیٰ حضرت نے بھی وصایا شریف میں نا صفحہ 13 کے اوپر اپنے جو وفات کے بالکل قریب انہوں نے اپنے بیٹے کو بلا کر نصیحت کی نا، اس میں بھی انہوں نے اپنے بیٹے کو یہ کہا کہ آپ نے اپنے لیے اور میرے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعائے مغفرت کرتے رہنا ہے۔ تو وہ اس آیت کے تحت بالکل درست ہے۔ اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دلوں میں کینہ نہ ڈال، اور جو ایماندار اس دنیا سے چلے گئے ہیں اگر وہ یعنی کہ ظاہر ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ایک محلے میں رہتے ہوئے کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، اس میں کوئی نہیں، اور کوئی ایک اگر زیادتی بھی کسی کے ساتھ کر دے اور زیادتی کرنے والا فوت ہو جائے اور جو پیچھے بچا ہے نا جس سے ہوئی ہے اسے معاف کر دینا چاہیے، اسے معاف کر دینا چاہیے، اس کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے۔ یہ حدیث یعنی کہ مشکات میں بھی ہے 1664 کا نمبر ہے 1664 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوت شدہ لوگوں کو برا بلا مت کہو کیونکہ وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، اچھے تھے یا برے، وہ اب اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ چکے ہیں، ان کو برا بلا مت کہو، ٹھیک ہے۔ تو اسی چیز کو یعنی کہ وصایا شریف صفحہ 9 میں اعلیٰ حضرت نے بھی وصیت کے طور پر اپنے بیٹے کو کہا کہ جو لوگ یعنی کہ جن لوگوں کے بارے میں مجھ سے کوئی یعنی کہ حقوق کی ادائیگی میں کمی پیشی ہوئی ہے میں ان سے معافی مانگتا ہوں، اور جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں وہ میرے بیٹے ان کے پاس جا کر میرے لیے ان سے معافی طلب کرنا، کیونکہ جب انسان مار کے اللہ تعالیٰ کے پاس چلا جاتا ہے تو پھر اگلی منزلیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بھی اعلیٰ حضرت کی وہ قرآن کے تحت یہ وصیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اے ہمارے رب بے شک تو شفقت فرمانے والا مہربانی کرنے والا ہے۔ تو قرآن حکیم کی سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 کے تحت کہ ایمان والوں کی یہ روش یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے سے پہلے جو ایمان کی حالت میں لوگ جا چکے ہوتے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ تو اب حقیقت یہ ہے کہ ہمارے برصغیر پاک و ہند میں بریلوی، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث یہ جو فرقے چل رہے ہیں تو ایمان کی حالت میں وہی مرے گا جو اپنے فرقے کا ہوگا۔ اگر بریلوی ہے نا بریلویت میں مرے گا وہ ایمان کی حالت میں مرے گا، باقی دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ کے مطابق وہ کفر کی موت مرا۔ اس طرح اگر اہل حدیث ہے اہل حدیثوں کے نزدیک تو وہ ایمان کی حالت میں فوت ہوگا، باقی تینوں فرقوں کے نزدیک وہ کفر کی موت مرے گا۔ تو یہ ایک تلف یعنی کہ ایک حقیقت ہے۔ اب دیکھیں حالیہ میں مفتی منیب الرحمان صاحب نے ایک دیوبندی کے نزدیک قریب پیچھے ایک نماز پڑھ لی، تو کس طرح بریلوی اس کے اوپر جھپٹ پڑے، اتنا بڑا مفتی ہے، ان کا مفتی اعظم ہے جس کو یہ بولتے ہیں سارے فتوے مین فرینڈ کوئی بھی مسئلہ بنے وہ فرینڈ سے لیڈ کرتا ہے مفتی منیب الرحمان، تو یہ سارے لوگ جو نا وہ فتوے اس کے اوپر لگا رہے ہیں اعلیٰ حضرت کی عبارات کے تحت کہ اعلیٰ حضرت نے دیوبندی کے اوپر فتوے لگائے ہیں، لہٰذا مفتی صاحب تم نے پیچھے نماز پڑھی ہے اب تجدید ایمان کرو، تجدید انکار کرو، جس طرح یہ سارے مولوی وغیرہ کرتے ہیں کہ جی کوئی بھی کسی کا جنازہ پڑھ لے سنی شیعہ اہل حدیث کا تو تجدید ایمان تجدید انکار۔ اب یہ سارے فتوے ان مفتیوں کے اوپر خود لگ رہے ہیں جب یہ دوسرے عام مسلمانوں کے اوپر لگاتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو ابھی الٹ پڑے ہیں۔ تو اس طرح یعنی کہ ان لوگوں نے دین کا مذاق بنا رکھا ہے۔ اب میرے بھائیوں مجھے بتاؤ اگر کوئی غیر مسلم جو ہے، یہ جو اہل حدیث ہیں دیوبندی شیعہ ہے یا بریلوی ہے، یہ بڑے بڑے مفتی جائیں کسی غیر مسلم کو دعوت دینے اس قرآن کی، تو اگر وہ غیر مسلم کہ ٹھیک ہے میں آپ کی دعوت قبول کرتا ہوں لیکن میں اہل حدیثوں کے فرقے میں جاؤں گا، تو وہ کہیں گے جی اہل حدیث یہ تو گستاخ رسول ہیں، اس سے بہتر ہے تو ایمان نہ ہی لا۔ اگر کہ میں شیعہ کے پاس جاؤں گا وہ کہیں گے یہ تو گستاخ صحابہ ہے، اس سے بہتر تو نہ ایمان لے کر آ۔ بریلویوں کے نزدیک جائے گا وہ کہیں گے یہ تو مشرک ہیں، ان سے بہتر ہے تو نہ ایمان لے کر آ۔ تو وہ بندہ سوچے گا کہ یار یہ بندے خود یہ کتاب پڑھ کر ابھی تک راہ ہدایت پر نہیں آ سکے، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، تو میں اس کتاب کو پڑھ کر کس طرح ہدایت حاصل کر لوں گا؟
سوچے نا آپ، وہ سوچے گا کہ یہ کتاب مسلمان یہ چاروں فرقے والے خود پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہے، یہ کافر ہیں، یہ جہنمی ہے، یہ ناکام ہو جائیں گے آخرت میں، اور میں اس کتاب کو پڑھ کر کس طرح آخرت کی کامیابی پالوں گا، ہدایت حاصل کر لوں گا، یہ خود تو اب تک کر نہیں سکے۔ تو اس طرح ان مولویوں نے دین کا مذاق اڑایا اور دین کو نقصان پہنچایا۔ تو بہرحال یہ ایک تلخ حقیقت ہے